میں اس کے بعد سالم الدین ابن ناظم الدین صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے حالات حاضرہ پر ایک نظر۔ وہ اس دوم کے طالب علم ہیں اور قالی دولت خان کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و معزز اساتذہ اکرام اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج میں آپ کو اس قوم کی داستان رنج و الم سناؤں گا جس کو خیر امت سے ملقب کیا گیا، اس ملت کی پسماندگی و درماندگی، پریشانی و ذب و حالی اور شکستہ حالی کا ذکر کروں گا، جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا۔ تو آئیے آج اس موضوع کے تحت ان اسباب و عوامل کو تلاش کریں جن کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دوچار ہونا پڑا، طرح طرح کے مصائب و اعلان کی چکی میں پسنا پڑا، ظلم و استبداد اور قتل و غارت گری کے گڑھے میں گرنا پڑا، جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑا۔ آج ہم غور کریں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، ہماری عزت جاتی رہی، ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، آقا سے غلام اور غالب سے مغلوب بننا پڑا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان و شوکت کا وعدہ فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں پست ہمت مت بنو اور غمگین نہ ہو، تم ہی سربلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ایسے ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت حاصل ہوں گی، سربلندی و کامیابی حاصل ہوں گی، عظمت و شوکت نصیب ہوں گی، اور زمانے میں تم جدھر جاؤ گے کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومیں گی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو شرافت و عزت حاصل نہیں، سربلندی و کامیابی حاصل نہیں، جہاں و حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، امامت و سیاست حاصل نہیں، امارت و فراست حاصل نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ آج مسلمان اسلام کے تمام زیوروں سے عاری و خالی ہو کر قہر مذلت کی سزا بھگت رہے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبوی سے منہ موڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک در کو اس نے ٹھکرایا تو سارے دروں سے اسے ٹھکرایا جا رہا ہے، ایک خدا کی چوکٹ سے اس نے روگردانی کی تو تمام مخلوق خدا کے سامنے آج ہاتھ پھیلا رہا ہے، ایک خدا کے روٹنے سے ساری دنیا اس سے روٹ گئی۔ آج پورے ہندوستان کا جائزہ لیجئے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے، غارت گیری، لوٹ مار اور فتنہ فساد کا لاوا پوری طرح پھوٹ چکا ہے۔ یہ تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر ہر موڑ پر دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے، کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے تو کہیں جبر و تشدد کے قید خانے میں بند کیا جا رہا ہے، تو کہیں جبر و تشدد کے ہتھیار سے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، تو کہیں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے رنگوں کے بجائے اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، تو کہیں اس کے معصوم بچوں کو تہ تہ کر کے اسے تڑپایا جا رہا ہے، تو کہیں اس کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کر کے اسے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ تیغیں جلتی ہے، تشدد کی فضا چھاتی ہے، تیغیں جلتی ہے، تشدد کی فضا چھاتی ہے، توق و زنجیر کے شعلوں پہ بہار آتی ہے، کتنے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے ماؤں کے سسکنے کی آواز آتی ہے۔ حضرات، یہ وہی کانگریس ہے جس کو مسلمانوں نے انگلی پکڑ کروا دی، سیاست کی سیر کروائی تھی، لیکن آج مسلمان کانگریس کی ڈیوڑی پر کھڑے ہو کر حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کل ہم ظالم و جابر حکمراں انگریزوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، تو آج ہندو استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں۔
حضرات یہ وہی ہندوستان ہے جس کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا تھا، جس حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سیتا تھا، اپنی بے پناہ قربانیوں کے ذریعے جسے پروان چڑھایا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی جد و جہد اور قد و کاوش کو بالکل بھلایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے۔ آج ہر چار جانب ہندی، ہندو، ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج اس ملک کے فرقہ پرست غدار کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا۔ کل ہمارے اکابر نے خون کی ندیاں بہا کر ظالم و جابر انگریزوں کے چنگل سے اور غلامی کی زنجیر سے اس ملک کو آزاد کرایا، اور آج یہ فرقہ پرست غدار کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان اس کے دادا کا ہے جو اسے وراثت میں ملا۔ جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے تاکہ اسلام اور قرآن کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹ جائے۔ آج اس ملک کے فرقہ پرست غداروں، غنڈوں اور دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ میں مسلم عورتوں کی عصمت دری کر کے اسے اس لیے قتل کر دیتا ہوں تاکہ اس سے مسلم نوجوان پیدا نہ ہو، کیونکہ مجھے اس کے چہرے میں محمد بن قاسم کے عزم و استقلال اور غوری کی غیرت و حمیت اور صلاح الدین ایوبی کی فراست ایمانی نظر آتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستو، ان سوالوں کا جواب اس دن ہم سے نہیں بن پائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صحابہ اکرام سلف صالحین کی مقدس زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کی سیرت، ان کے اخلاق و عادات اور ان کے کیریکٹر و کردار کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، ان کے طور طریقے اور ان کے نقش قدم پر چلے، اور ان تمام کا معجون مرکب بنا کر اپنی زندگی میں ڈال لے، اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے، اور اسلام کی حقانیت کو اپنے دل و دماغ میں جما کر اسلام کا سچا سپاہی بننے کی کوشش کرے، اور لوہے کی تلوار کی بجائے اخلاقی تلوار لے کر ظلم و استبداد، کفر و شرک اور ضلالت و جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں کود پڑے، اور اپنی خلوص و للہیت، شجاعت و بہادری اور اخلاقی تلوار سے ان تمام گمراہیوں کی دھجیاں اڑا دے، اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی اور اپنے علاقے اور سرزمین ہندوستان جنت نشا کو پوتر اور مقدس بنا کر پورے ملک میں اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ محترم حضرات، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دینی کام میں عزم و استقلال کے ہمالیہ پار بن گئے اور من کان للہ کان اللہ لہ کے حقیقی مصداق بن گئے، تو اللہ نے ان کی آواز میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ اپنے ایمان و یقین کی بدولت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر حمص کے قلعے میں زلزلہ پیدا کر دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر قلعے کی دیواروں کو منہدم کر دیا، افریقہ کے جنگلی جانوروں میں ہلچل مچا دی، تمام جانوروں کو جلا وطن کر دیا، زلزلے سے لرزتی اور کانپتی زمین کو ٹھہرا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کفار و مشرکین کی فوج میں لرزہ پیدا کر دیا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستو، آج بھی اگر ہمارے اندر وہ ایمان و یقین پیدا ہو جائے، یقین کامل کی وہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے، ظاہر کے مسلمان نہیں بلکہ باطن اور اندرونی قلب کو مسلمان بنا لے، تو خدا کی قسم ہم بھی کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں، چین کے قلعے میں لرزہ پیدا کر سکتے ہیں، امریکہ کے جنگلی کارخانوں کو خاکستر کر سکتے ہیں، اور افریقہ کے جنگلی جانوروں شیر، چیتے، بھیڑی اور موذی جانور کو جلا وطن کر سکتے ہیں، اور اسلام دشمن طاقتوں کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، گر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں تم العالون ان کنتم مؤمنین کو دل و دماغ کی گہرائی میں اتار کر اسلام کا پکا مجاہد اور دین کا سچا سپاہی بن جائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں
یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوں گی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔